زبور 35 اور اس کا تعلق 7واں کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیزو، کیا آپ نے کبھی ناانصافی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کیا ہے؟ اگر آپ کبھی کسی حالت میں تھے یا ہیں تو زبور 35 کی تلاوت کیجیے۔ زبور 35 کی 1 سے 4 آیات ہمیں اس بارے میں سکھاتی ہیں کہ اس طرح کی حالت میں داؤد بادشاہ کا رویہ کیا تھا۔ داؤد بادشاہ یعنی زبور نویس اپنا مقدمہ خدا کی عدالت میں لے کے آتا ہے۔ زبور 35 کی پہلی 2 آیات اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ خدا کے حضور میں جا کے گڑگڑانا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرنا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی شخصیت اور خدا کی شخصیت میں کتنی ہم آہنگی ہے۔ بے بسی کی حالت میں ہم اعتراف کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور اعتراف کی حالت خداوند یسوع مسیح کے سامنے پسندیدہ ہے۔ یاد کیجئے 8 مبارکبادیوں میں سے ایک میں خداوند یسوع مسیح نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ یاد کیجئے کہ جب ہم اپنی بے بسی کا احساس کرتے ہوئے اپنی بے بسی کو خدا کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو آسمان آپ کی لڑائی سنبھال لیتا ہے اور نتائج بدل جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے ساتھ کہیں کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنی سپورٹ کے لیے انصاف کے وسائل ڈھونڈتا ہے۔ آج کل ہم لینڈ کے سیزن میں سے گزر رہے ہیں اور مسیح خداوند کی شخصیت کے بارے میں اکثر سوچ و بچار کرتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہو کہ مسیح خداوند سے زیادہ اپنے وقت میں کون مظلوم تھا؟ وہ بے خطا تھا، بغیر کسی وجہ کے اس پہ الزام لگائے گئے، اس کی کاموں کو الٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے بغیر کسی توجیہ کے صلیب پہ لٹکا دیا گیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی ذات میں اس کا رد عمل کیا تھا؟ لوکا کی انجیل 23 باب کے 16 آیت پہ غور کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کیا؟ لکھا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی جو ظلم مجھ پہ ہوا ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ داؤد بادشاہ بھی اپنی مظلومیت کو خدا کے پاس لے کے جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ تھا جب سول بادشاہ نے اس پہ نیزہ پھینکا تاکہ اس کو دوار کے ساتھ جڑ دے، اور اس طرح کے اور جو واقعات آپ داؤد بادشاہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں۔ داؤد بادشاہ کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے جھگڑتے ہیں، اے خدا تو ان سے جھگڑ۔ یہاں جو لفظ جھگڑے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب بحث مباحثہ کرنا نہیں ہے، ڈیبیٹ کر کے جیتنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے انگریزی میں جسے کہتے ہیں کمبیٹ، کہ منہ در منہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ
لڑائی کرنا۔ داؤد بادشاہ یہ خدا سے فریاد کر رہا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں ان کے ساتھ تو دو بدو لڑائی کر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صرف خدا ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مشرق وسطی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، دونوں کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس، منہ در منہ کھڑی ہیں۔ دونوں طرف کے لیڈر ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس، منہ در منہ جواب دیتے ہیں۔ اس سے اس جھگڑے کی شدت کا اظہار ہوتا ہے، اور داؤد بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ خدا اس کے دشمنوں کے ساتھ دو بدو ہو کر ان کے ساتھ لڑائی کرے۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ جب ہم دشمن کے ساتھ، شیطان کے ساتھ کمبیٹ کی صورت میں ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات دیکھیے، داؤد بادشاہ اپنا مقدمہ خدا کے ہاتھ میں دے کے پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ بس اب خدا جو کچھ کرے گا اس میں فتح بندی ہے۔ نمبر 2، 9ویں آیت میں ہے، میری جان خداوند میں خوش رہے گی۔ صرف پرسکون نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اپنی زندگی کی خوشی کو خدا کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ خوش ہونے کا مطلب یہاں ناچنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ داؤد بادشاہ یا زبور نویس اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا شکر ہو۔ تیسری بات، وہ اعلان کرتا ہے، وہ نعرہ لگاتا ہے۔ 23 آیت میں وہ اس بات کی بات نہیں کر رہا، کیا وہ التجا کر رہا، وہ نعرہ لگاتا ہے کہ اٹھ اے خداوند میرے انصاف کے لیے جاگ۔ یہ فتح مندی کا نعرہ ہے، شکست کی درخواست نہیں ہے۔ اے خداوند میرے خدا، ان کو مجھ پر شادمانہ بجانے نہ دے۔ ساتھیو، دوستو، عزیزو، تاریخ کے اوراق کی بدولت آپ کو پتہ ہے کہ داؤد بادشاہ کو خدا نے سر بلند کر کے اس زمین کا بادشاہ بنایا جو آج دن تک قائم ہے۔ اس کا نام آج دن تک قائم ہے۔ کیوں؟ کہ خدا نے اس کو اقبال مندی بخشی۔ کرائسس کی حالت میں، مشکل کی حالت میں، دکھ کی حالت میں یاد کیجیے، آستر جو اپنے آپ کو نہایت حقیر سمجھتی تھی، اس کو خدا نے اقبال مندی بخشی۔ سارے ملک میں اس کے احکام کا راج ہوا۔ اقبال مندی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دانیل کی کتاب دیکھیں، اقبال مندی کے بعد دانیل کو خدا نے دربار میں اقبال مندی بخشی۔ اس کا رد عمل کیا ہے؟ بہت دفعہ ہماری شخصی زندگی میں ہمیں اس کا تجربہ ہے، جب بھی خدا ہمیں اقبال مندی دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اکثر ہم یہ کہتے سنے ہیں، اور کسی حد تک درست ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ درست ہے۔ یہ میرے استادوں کی رہنمائی کا نتیجہ ہے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن اقبال مندی نہ مشرق سے نہ مغرب سے، خداوند سے آتی ہے، خدا کے لوگوں کے لیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جب خدا نے ہمیں اقبال مندی دی ہے، جب خدا نے ہمیں فتح دی ہے، جب خدا نے ہماری دعا کو سنا ہے، تو داؤد کا رد عمل کیا تھا؟ میری زبان سے تیری صداقت کا بیان ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، میں تیری گواہی دوں گا۔ ہم اکثر ٹیسٹیمنی کی بات کرتے ہیں، ہماری یہ ٹیسٹیمنی ہے، یہ ہماری گواہی ہے کہ جو کچھ میں نے اچیو کیا ہے
جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میں کر سکتا ہوں، وہ خدا کا ایک گفٹ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ 3 باتیں میں نے کی ہیں۔ فرسٹ کمبیٹ، سیکنڈ کمفرٹ، اور تھرڈ کمیونیکیشن، کہ ہم دوسروں کے ساتھ اس کو کیسے، اس کی اطلاع دوسروں کو کیسے دیتے ہیں، یا ہم دوسروں کے سامنے اپنی فتح کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم اس پہ قائم رہیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط پولس رسول کہتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے۔ آئیے خداوند کی محبت میں قائم رہیں، خوشی منائیں، اور اپنی ناکامیوں کو، اپنی شکست کو، اپنے جھگڑوں کو خداوند کے میز پر رکھنا سیکھیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے برکت ملی ہے تو ضرور لائک کا بٹن دبائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے، اور اگر آپ سوچتے ہو کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تو پلیز دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔